مبارک میں امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا راکب دوش مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا جنہوں نے میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ سیدہ بطول حضرت امام علی مقام کے ساتھ جانثاری کا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ اور سروں کا نذرانہ پیش کیا. ان پاکان امت کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا. احباب ذی وقار چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، قلیل وقت میں کثیر باتیں کرنا مقصود ہے، تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں ہیں. میرے امام کا لشکر، میرے امام کی آل اولاد ہزاروں کے لشکر کے سامنے ایک پختہ دیوار بن کے کھڑی تھی. یزید چاہتا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن حسین امام علی مقام نے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یزید تو بھی ختم ہو جائے گا، تیری اولاد بھی ختم ہو جائے گی، یزید تیری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی. میرے نانا کا دین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور میرے نانے کا دین قیامت تک زندہ باد ہی رہے گا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جانثاری اور وفاداری کرتے ہوئے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے بڑھے. آپ نے کئی یزیدیوں کو فی النار کیا اور پھر آخر میں خود جامِ شہادت نوش فرمایا. حضرات محترم حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت حر نے ایک نماز پڑھی. ایک نماز میرے امام کے پیچھے حضرت حر نے ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے عرض کی، وے سونیا معاف فرما دے. پہلے چونکہ یزید کے لشکر میں تھے، اب حسین کے لشکر میں آ گئے ہیں. بولو بولو سبحان اللہ اچھے. پہلے حسین کے لشکر میں تھے، پہلے یزید کے لشکر میں تھے، اب حسین کے لشکر میں آ گئے. احباب ذی وقار حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نماز پڑھی حضرت امام حسین کے پیچھے. نماز پڑھنے کے بعد حضرت حر آئے نا حضرت حسین کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے، حضور میں نے آپ کا راستہ روکا، میں یزید کے لشکر میں تھا، حضور مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حر کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، انت حر من النار انت حر فی الدنیا والآخرہ. فرمایا، جا حر، اللہ نے تجھے دنیا کی آگ سے بھی آزاد فرما دیا ہے، اللہ نے تجھے آخرت کی آگ سے بھی آزاد فرما دیا ہے. احباب ذی وقار امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے حضرت حر نے ایک نماز پڑھی تو حضرت حر جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گئی، دنیا کی آگ سے بھی آزاد ہو گئی۔ تو مجھے اپنے ایمان سے بتائیے کہ جو حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھے وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے، تو جو حسین کے نانا کے پیچھے ساری زندگی نمازیں پڑھے اس ابو بکر و عمر کی کیا شان ہوگی جو حسین کے پیچھے نمازیں پڑھے۔ اگر وہ آزاد ہو جاتا ہے تو جس نے حسین کے نانا کے پیچھے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، ساری زندگی حضور کے نانا کے پیچھے عبادت خدا کی ہو، اس ابو بکر و عمر، اس عثمان و علی کا مرتبہ و مقام کتنا ہوگا۔ احباب ذی وقار، اہل تشیع حضرات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جس جگہ پہ مزار اقدس ہے، اہل تشیع فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ امام علی مقام کے مزار کے ارد گرد 30 میل تک جو گناہگار بھی آ کے دفن ہوتا ہے اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، اگر امام حسین کے مزار کا یہ عالم ہے، اگر میرے امام حسین کے مزار کا یہ عالم ہے تو پھر حسین کے نانا کے مزار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر حسین کے مزار کے ارد گرد، حسین کے مزار کے ارد گرد اگر دفن ہونے والا 30 میل تک دفن ہونے والا وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے تو ابو بکر و عمر کو، حضرت ابو بکر و عمر کو میرے مصطفیٰ نے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ پھر وہ ابو بکر و عمر وہ کتنے بڑے جنتی ہوں گے کہ جنہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ آج لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے، امام علی مقام اور آل رسول سے محبت کرنے والے، آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اصحاب رسول پہ زبان درازی کرتے ہیں۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں اگر حسین کے مزار کا یہ عالم ہے تو پھر حسین کے نانا کے مزار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر حسین کے قریب کوئی گناہگار دفن ہو جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو جنہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، بولو بولو اونچے ہاں، جنہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، اس ابو بکر و عمر کی شان کیا ہوگی؟ اس ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہوگا؟ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ نام آنے کا، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء میدان کربلا میں اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرات محترم حضرت حبیب ابن مظاہر کی باری آ گئی۔ وہ حبیب ابن مظاہر جو میرے حسین کا بچپن کا یار ہے۔ اب جہاں حسین مدینہ طیبہ میں اپنے قدم رکھتے تھے، حسین جہاں مدینہ میں اپنے قدم رکھتے تھے، یہ حبیب ابن مظاہر حسین کے قدموں کی جگہ کے بوسے لیا کرتا تھا۔ جیوں بولو۔ حضرات محترم حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی طرح بے شمار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب بات حضرت امام حسین کے، بات حضرت تاجدار کائنات کے گھرانے کی آ گئی، اب بات خاندان نبوت کی آ گئی۔ اب شہادت خاندان نبوت کی شروع ہونے والی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اجازت عطا فرمائیں، میں اپنے دو بیٹے آپ کی جان پہ قربان فرمانا چاہتی ہوں۔ اچھیاں بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت اونو محمد 14 15 16 سال کی عمر ہے حضرت اونو محمد کی۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی اپنے ویر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کے دین پر اپنے 2 شہزادوں کو قربان فرمایا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں یزیدیوں کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ حضرت عباس اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، آپ کو بھی اجازت مل گئی، چلے گئے۔ ہزاروں یزیدیوں کو فنار کرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب یہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔ ایک ہے حسین تے ہک حسن، حسن وڈا ہے تے حسین چھوٹا ہے۔ اسی حسن دا ذکر نہیں کر دے ہیں، کئی لوگ ایسے نے جڑے حسن دا ذکر نہیں کر دے، صرف حسین دا کر دے نے، تے دوواں دا مقام اللہ نے بڑا عطا فرمایا ہویا ہے۔ اے سنی ہے، سنی دی زبان میں جو تسی سنو گے، سنی امام حسن نا مقام بھی بیان کر دینے، امام حسین دا مرتبہ بھی بیان فرما دینے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، آپ کا شہزادہ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے نا اپنے چچا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے، حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں یزیدیوں کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، چچا جان ذرا مجھے بھی اجازت عطا فرما دیں، میں یزیدیوں کے مقابلے میں چلا جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، تو ہی تو تجھے ہی دیکھ کے میں اپنے بھائی کی یاد کو تازہ کرتا ہوں۔ فرمایا، بیٹا قاسم تجھے اجازت نہیں ملے گی۔ بار بار اصرار ہوتا رہا، بار بار میرے امام نے حضرت قاسم کو اجازت نہ عطا فرمائی۔ آخر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ ایک تعویذ مجھے میرے بابا نے دیا تھا، ایک تعویذ میرے بابا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے میرے گلے میں یا میرے بازو میں باندھا تھا، اور فرمایا
تھا بیٹا قاسم، اے میرا بیٹا قاسم، یاد رکھنا جب کوئی سخت مصیبت آ جائے، جب کوئی سخت مصیبت آ جائے یا غم کی گھٹا چھا جائے، اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا، جو اس پہ لکھا ہوگا اس پہ عمل کرتے رہنا۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تعویذ یاد آ گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو سے وہ اپنے بابا کا لکھا ہوا تعویذ کھولا، اس تعویذ پہ لکھا ہوا تھا، اے میرے بیٹے قاسم، جب اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے باز شامیوں اور بے وفا کوفیوں کے درمیان میں پاؤ، جب اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں دشمن کے گھیرے میں پاؤ، فرمایا اے میرے بیٹے قاسم، اس وقت اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ اپنی جان قربان فرما دینا، اپنی جان کو حضرت امام حسین پہ قربان فرما دینا، اور کوئی تجھے روکے تو رکنا نہ۔ حضرت امام علی مقام کے لخت جگر پیارے بھتیجے حضرت قاسم نے جب یہ خط پڑھا، خط لا کے اپنے چچا حضرت امام حسین کے سامنے رکھ دیا، عرض کرنے لگے میں سونیا ہن تے اجازت عطا فرما دیو نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا، اپنے بھائی کے ہاتھوں سے لکھا ہوا خط، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بھائی کی یاد، امام حسن کی یاد آ گئی۔ حضرت امام علی مقام نے روتے ہوئے آنکھوں کی برسات میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی۔ اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی، سواری پہ سوار ہو کے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر داڑتا ہوا دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ حضرت امام قاسم جان کی نچھاور کرنے کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے امام قاسم آگے بڑھے۔ ابن سعد نے ارزق پہلوان سے کہا جا اس کے مقابلے میں چلا جا۔ ارزق پہلوان کہنے لگا میرا نام مصر و شام کے پہلوانوں میں ہے، میں بڑا مشہور پہلوان ہوں، میں اس کم سن بچے کے ساتھ کیسے لڑ سکتا ہوں؟ تو ابن سعد کہنے لگا نا نا، ان کی کم سنی اور کمزور بدنی پہ نہ جا، یہ علی المرتضی کے شیر ہیں، یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، مولا علی شیر خدا کے پوتے، اللہ کے شیر کے بیٹے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ وہ کہنے لگا ابن سعد کہ ارزق پہلوان تو یہ نہ سمجھئے کوئی عام بندے ہیں، آج اگر یہ بھوکے اور پیاسے نہ ہوتے تو رب کعبہ کی قسم ہے ان کا ایک ایک نوجوان کئی یزیدیوں کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، حضرت امام علی مقام کے بھتیجے جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے، آپ نے فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی کسی ماں نے ایسا پتر جنا ہوا جو امام حسن کے شیر کے سامنے آ جائے؟
جو امام حسن کے شیر کے سامنے آ جائے، ارزق کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا، میرے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے اپنے بڑے بیٹے کو اس کے مقابلے میں بھیجتا ہوں، میرا بڑا بیٹا ابھی اس کا سر لے کے واپس آ جائے گا۔ جب بڑا بیٹا تلوار زہر آلود لے کے میدان میں اترا، امام حسن کے لختے جگر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بڑے بیٹے پہ ایسا وار کیا، زمین پہ آ گرا۔ جنہیں اپنی جوانی پہ ناز تھا، جنہیں اپنی طاقت پہ ناز و نخرہ تھا، اب ان کی طاقت خاک میں مل رہی تھی۔ ارزق کا بڑا بیٹا زمین پہ گرا، ارزق کے دوسرے بیٹے نے دیکھا کہ اس کا بھائی خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، وہ بھی تلوار لے کے آیا۔ حسن مجتبی کے شیر نے اس کو بھی زمین پہ گرا دیا، اس کے بھی بازو کاٹ دیے۔ اس کا تیسرا بیٹا آیا، اب ارزق جو پہلے کہہ رہا تھا یہ کم سن بچہ ہے، وہ بھی غصے سے لال پیلا ہو گیا، اسے بھی بڑا جلال آ گیا کہ میرے بیٹوں کو میری آنکھوں کے سامنے حسن مجتبی نے ڈھیر کیا ہے۔ اب ارزق کا تیسرا بیٹا آیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی زخمی کر کے، اسے بھی نیزہ مار کے زمین پہ گرا دیا۔ چوتھا بیٹا آ گیا، چوتھے کو بھی زمین پہ گرایا۔ اب ارزق خود پہلوان، جو شام و مصر کا پہلوانوں میں جس کا نام تھا، وہ خود سواری پہ سوار ہو کے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آیا۔ جب سامنا آمنا ہوا، حضرت امام قاسم نے فرمایا ارزق بڑا پہلوان ہے، پورے عرب میں تیرا نام ہے، شام اور مصر کے پہلوان بھی تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، اتنا بڑا پہلوان، اور گھوڑے کی زین بھی کسنی نہ آئی، گھوڑے کی زین بھی باندھنی نہ آئی۔ اس نے جھک کے اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھا، ذوالفقار حیدری اٹھی۔ حضرت امام قاسم نے ارزق پہلوان کی گردن پہ ماری، گردن ادھر گئی، دڑ ادھر جا رہا۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کا شیر میدان کربلا میں دوڑ رہا ہے، یزیدیوں کو فنار کر رہا ہے۔ آخر ابن سعد نے آواز بلند کی، یہ حضرت مولا علی شیر خدا کے شیر ہیں، یہ اللہ کے شیر ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کو مار رہے ہیں، یزیدیوں کے سرتن سے جدا ہو رہے ہیں۔ ابن سعد نے کہا چاروں طرف سے حملہ کر دو، چاروں طرف سے حملہ ہو گیا، چاروں طرف سے تیر اور تلواروں کی برسات ہو گئی۔ اب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گرے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، کہنے لگے چچا جان بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی، سنیا آپ نے اجازت عطا فرما دی، آج میں آپ کی اور خاندان نبوت کی حفاظت کے لیے، آج میں اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے، آج امام قاسم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کے عظیم رتبے پہ فائز ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرات محترم، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شبیہ مصطفیٰ جو سر سے لے کر پاؤں تک میرے مصطفیٰ کی شبیہ تھی، جو چلتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، پھرتا تھا، بولتا تھا،
یوں لگتا تھا آمینہ کا لال چل رہا ہے، یوں لگتا تھا آمینہ کا لال بول رہا ہے، یوں لگتا تھا آمینہ کا لال چل رہا ہے۔ حضرات محترم حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا سے اجازت لی۔ بات انتہائی طویل ہے، یہ اگر صحیح معنوں میں میدان کربلا کے اس واقعہ کو بیان کیا جائے تو یہ کئی مہینے لگ سکتے اس موضوع پہ، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو ذرا کلوز کیا جائے، چونکہ کافی سارا جمعے گزر چکے ہیں اس موضوع کو چھیڑے ہوئے، لیکن اب میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے چیتا باتیں آپ احباب کے سامنے عرض گزار کر رہا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام کے لخت جگر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علی اکبر جو حجرہ فاطمہ اپنی دادی حجرہ فاطمہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں حضرت علی اکبر کے قرآن کو سننے کے لیے، حضرت علی اکبر کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ اب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے میدان کربلا میں۔ حضرت علی اکبر بھی یزیدیوں کو مارتے ہوئے، یزیدیوں کو فنار کرتے ہوئے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ میرے امام نے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا زمین کے حوالے کیا تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں تھا۔ مٹھے بولے ہو نا، گج کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا۔ کیوں؟ حضرات محترم، صبح سے لے کر شام تک جو بندہ کبھی اپنے بانجوں کی، کبھی اپنے بتیجوں کی، کبھی اپنے بیٹوں کی بوٹیاں چن رہا ہو، اسے ہمارے گھر میں ایک جنازہ ہو جائے اسے 10 سہارا دینے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے امام نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر 72 اپنے تنوں کو شہید فرمایا ہے، 72 تنوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، سلسلہ چلتا رہا، امام حسین کا حوصلہ بلند ہوتا رہا، امام حسین کا حوصلہ پست نہیں ہوا، بلند سے بلند ہوتا رہا۔ پھر حضرت امام علی مقام کی باری آ گئی، میرے حسین کی باری آ گئی، سارے شہید ہو گئی، ایک تنہا امام حسین بچا ہے اور ایک حضرت 6 ماہ کا علی اصغر بچا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر اقدس پہ اپنے نانا کی دستار رکھی، اپنے نانا حضرت انبیاء کے امام کی دستار اپنے سر اقدس پہ رکھی اور جبہ مبارک حضور تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ زیب تن کیا، پٹکا کمر میں حضرت حسن مجتبیٰ کا باندھا، بائیں ہاتھ میں حضرت امیر حمزہ کا نیزہ، دائیں ہاتھ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لینا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام حسین جب اپنے خیمے سے باہر نکلے تو مورخ لکھتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم جب حسین اپنے خیمے سے باہر نکلا تو یوں لگتا تھا کہ حجرہ آمینہ سے شب اسرا کا دولہ معراج کرنے جا رہا ہے۔ آئے ہائے، اچھیاں بولو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کر کے خیمے سے باہر نکلے، پیچھے خیمے سے آواز آئی ہے میرے سرتاج ذرا میری بات سننا۔ حضرت امام علی مقام خیمے میں داخل ہوئے، آپ کی بیوی شہر بانو نے آواز دی، کہنے لگی ہے میرے امام ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہو جائے، یہ چھوٹا سا علی اصغر ہے اسے لے جائیں اور یزیدیوں سے کہیں، یزیدیوں سے فرمائیں کہ یہ دیکھیں میں اپنا بچہ بھی لے کے آیا ہوں، جو جنگ پہ آتے ہیں وہ اپنے 6 ماہ کے پتر نہیں لاتے، شاید
شاید کہ وہ آپ سے صلح کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا 6 ماہ کا ننھا علی اصغر اپنے ہتھیلیوں پہ اٹھایا، میدان کربلا میں آئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں سے مخاطب کر کے کہنے لگے، فرمانے لگے، اے یزیدیوں یہ دیکھ لو میں اپنا 6 ماہ کا بچہ لے کر آیا ہوں، اب بھی تم سے صلح کرنے کے لیے کہتا ہوں، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ آج بھی حسین اپنے خاندان والوں کا، اپنے رفقا و احباب کا خون معاف فرما دے گا، اس لیے کہ میں مولا علی شیر خدا کا پتر ہوں۔ میرے باپ نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا تھا، میرے باپ نے اپنے قاتل کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ جس نے حضرت مولا علی شیر خدا پہ خنجر چلائے تھے نماز کی حالت میں اور حضرت علی کو شہید کرنا چاہا تھا، مولا علی نے اسے پانی بھی پلایا تھا، شربت بھی پلایا تھا۔